کھسیانی بلی کھمبا نوچے اور دنیا کے چھچھورے ترین وزیر خارجہ کا دہلی میں آل پارٹی میٹنگ میں چھچھورے پن کا مظاہرہ۔ تو دلال جب بننے ہوتے ہیں بن جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم دلال نہیں ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ یوں تو اچھل اچھل کے جا رہے تھے صاحب، پاپا وار رکوائیں گے یوکرین۔ دوستو، آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید ٹی آر اردو انکا اسٹوڈیو سے سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، بین الاقوامی سیاست کے بساط پر مہرے بدل رہے ہیں۔ جہاں بارود کی بو فضاؤں کو بوجھل کر رہی ہے، وہیں کچھ ریاستیں اپنی عسکری قوت سے نہیں بلکہ اپنی سفارتی بصیرت سے تاریخ کا رخ موڑ رہی ہیں۔ حالیہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کشیدگی، جس نے پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، نہ صرف عالمی طاقتوں کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے بلکہ خطے کے ممالک کے لیے بھی ایک کڑا امتحان ثابت ہو رہی ہے۔ اس بحران میں پاکستان کا کردار غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ جہاں ایک طرف اسلام آباد نے متوازن اور فعال سفارتکاری کا مظاہرہ کیا ہے، وہیں دوسری طرف بھارت کی جانب سے آنے والے بیانات نے اس کے سفارتی معیار پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی نے نئی دہلی کے ایوانوں میں وہ زلزلہ برپا کیا ہے کہ بھارت کے ماتھے سے پسینہ صاف نظر آ رہا ہے۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے سفارتی آداب کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن پر خود بھارت کے اندر سے لعن طعن ہو رہی ہے۔ سفارتکاری میں زبان کا استعمال محض اظہار خیال نہیں بلکہ ریاستی پالیسی کا عکس ہوتا ہے۔ ایک سفارتکار کے الفاظ نہ صرف اس کے ملک کے موقف کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کے تہذیبی معیار اور عالمی سوچ کو بھی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سفارتی بیانات میں احتیاط، شائستگی اور توازن بنیادی اصول سمجھے جاتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی رہنما ہے کہ عظیم رہنماؤں نے کشیدہ حالات میں بھی ایسے الفاظ کا انتخاب کیا جو سخت ضرور تھے مگر غیر مہذب ہرگز نہیں۔ اس کے برعکس جب زبان اپنی حدود سے تجاوز کرتی ہے تو وہ نہ صرف تعلقات کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ ریاست کے وقار کو بھی مجروح کر کے رکھ دیتی ہے۔ دوستو، آج کے اس پروگرام میں ہم بے نقاب کریں گے بھارت کے استعداد کو اور دکھائیں گے کہ کیسے اسلام آباد کی بردباری نے نئی دہلی کے تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ جب ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تختی بڑھی تو دنیا دو حصوں میں تقسیم نظر آ رہی تھی، مگر پاکستان جس کی سرحدیں ایران سے ملتی ہیں اور تعلقات واشنگٹن سے بھی گہرے ہیں، نے ایک مشکل مگر دانشمندانہ راستہ اختیار کیا۔ اسلام آباد نے تہران کے تحفظات کو سمجھا اور واشنگٹن تک ان تحفظات کو پہنچایا۔ یہ دلال یا بروکر کا کردار نہیں بلکہ ایک سہولت کار یعنی فیسیلیٹیٹرز کا وہ اعلیٰ منصب ہے جو صرف وہی ریاست پاتی ہے جس پر دونوں فریق اعتماد کرتے ہوئے دکھائی دیں۔ پاکستان کی اس خاموش سفارتکاری کا نتیجہ تھا کہ خطے میں تناؤ کی لہر میں کمی آتی دکھائی دے رہی ہے۔ عالمی ماہرین تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنی جیو پولیٹیکل اہمیت کو امن کے لیے استعمال کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ خطے کا ناگزیر کھلاڑی بن چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ ملک ہے جو خود کو وشو گرو یعنی عالمی استاد کہلوانے پر فخر کرتا ہے۔ جب پاکستان امن کی شمع جلا رہا تھا تو نئی دہلی میں بیٹھے سفارتکار اپنی ناکامی پر تلخ ہو رہے تھے۔ آل پارٹی میٹنگ میں جے شنکر کا وہ جملہ جس میں انہوں نے پاکستان کو دلال یعنی بروکر کہا، دراصل ان کی بکھلاہٹ کا اعتراف تھا۔ ایک ایسا بیان تھا جس نے نہ صرف سفارتی حلقوں کو چونکا دیا بلکہ بھارت کے اندر بھی شدید رد عمل کو جنم دیا۔ جے شنکر جو کبھی سفیر کی حیثیت سے ایک وقار رکھتا تھا مگر آخرکار مودی کا تابع بن کر چھچھوڑا بن چکا ہے۔ اقتدار کے آگے جھک کر اس نے وہی کیا جو ایک کمزور کردار والا انسان کرتا ہے اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد دم کٹی چھپکلی کی طرح ہو چکا ہوتا ہے۔ سفارتکاری زبان کے انتخاب کا ہنر ہے۔ یہاں لفظوں سے
जंगें रोकी जाती हैं, लेकिन जयशंकर ने अंडरवर्ल्ड की ज़बान इस्तेमाल करके भारतीय वजारत खारजा के वकार को सरे बाजार नीलाम कर दिया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया में इस बयान को सफारती बदतहजीब करार दिया गया है। क्या ये अपने आप को ताकतवर मुल्क कहलवाने वाले ख्वाहिशमंद मुल्क के वज़ीर खारजा को ज़ेब देता है? जयशंकर के इस जारहाना और गैर सफारती बयान ने खुद भारत के अंदर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है और भारतीय अपोजिशन जमातों का मानना है कि हुकूमत अपनी सफारती तन्हाई को छिपाने के लिए गाली गलौज का सहारा ले रही है। भारतीय अपोजिशन ने मोदी सरकार को वो आईना दिखाया है जिसमें इन्हें अपनी इखलाकी पस्ती साफ नजर आ रही है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। It's a universal joke. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. ये जरा निगाह डालिए भारत में इस दलाल के अल्फाज पर क्या रद्द-ए-अमल जारी किया गया है। तो दलाल जब बनने होते हैं बन जाते हैं, फिर कहते हैं हम दलाल नहीं है। ये क्या मतलब है? यूं तो उछल उछल के जा रहे थे साहब, पापा वॉर रुकवाएंगे यूक्रेन में। तो देखिए, इसमें दो बातें हैं। जो दलाल है, अगर आप उसको डिप्लोमेटिक बातचीत में उसको करें चेंज, तो मीडिएशन होता है ना, कि आप मीडिएशन कर रहे हैं, जिसको वो दलाली बोल रहे हैं। जो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल है, जैसे ओहदा होता है दुनिया में और रीजन में, वो पाकिस्तान का बढ़ गया था। साबिक सफारतकार शशि थरूर, जो खुद एक मंजे हुए बैनुल-अक़वामी सफारतकार रहे हैं, ने जयशंकर के रवैये पर सख्त मायूसी का इजहार किया है। उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान हमसे बहुत आगे निकल चुका है। उन्होंने कहा कि सफारतकारी अल्फाज के सही चुनाव का नाम ही होता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी मौजूदा क़यादत ने तवाज़ुन खो दिया है। हकीकत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान सफारती हालती में भारत पर वाज़ेह बरतरी हासिल कर चुका है। जब हम खामोश तमाशाई बने हुए थे, पाकिस्तान ने खुद को एक जिम्मेदार इलाके ताकत के तौर पर पेश किया और मनवा भी लिया। जयशंकर साहब का गुस्सा दरअसल हमारी अपनी सफारती नाकामी का एतराफ है। पी चिदंबरम ने नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर की याद दिलाते हुए मौजूदा क़यादत को सफारती बोना करार दिया है। चिदंबरम ने एक्स पर जयशंकर के दलाल वाले लफ्ज को निशाना बनाते हुए लिखा है कि क्या ये वही भारत है जो कभी नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर में आलमी तनाज़ात हल करवाता था। किसी मुल्क के लिए दलाल जैसा लफ्ज इस्तेमाल करना हमारी अपनी वजारत खारजा के मयार को गिरा रहा है। अगर पाकिस्तान सारसी कर रहा है तो ये इसकी सफारती कामयाबी है। इसे गाली देना कोई हल हरगिज नहीं है। जी दोस्तों, ये बयान साबित करते हैं कि भारतीय दानिशवर तबका और अपोजिशन खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने खित्ते की जियोपॉलिटिक्स में अपनी अहमियत दोबारा हासिल कर ली है। शशि थरूर जैसे आलमी सतह पर तस्लीम शुदा सफारतकार का ये कहना कि पाकिस्तान भारत पर बरतरी हासिल कर चुका है, इस बात की मोहर है कि इस्लामाबाद ने दानिशमंदी से अपनी जोग्राफी हैसियत को अमन के लिए इस्तेमाल किया है, जबकि नई दिल्ली सिर्फ लफ्जी गोलाबारी तक ही महदूद होकर रह गई है। तारीख की किताबें जयशंकर को छिछोरा और झूठा साबित कर रही हैं। 1950 में कोरिया की जंग हो या 1956 का सुएज बहरान, भारत खुद सालिस बंधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता रहा। क्या ये दलाली नहीं थी? और अब कुछ अर्सा कबल ही मोदी ने खुद रूस यूक्रेन जंग में सालिसी की पेश करके अपनी तशहीर करवाई थी। क्या उस वक्त भारत महादलाल नहीं बन गया था? मैं इस मौका पर फायदा उठाते हुए भारत के इस छिछोरे वजीर खारजा जयशंकर से पूछना चाहूँगा, क्या उन्होंने उस वक्त भारत के लिए दलाल के अल्फाज इस्तेमाल किए थे? क्या भारत ना दलाली के कितने मौके हासिल कर चुका है? ये अलग बात है, हमेशा ही भारत को मुंह की खाना पड़ी है। बात दरअसल ये है कि भारत जो अपने आप को एक बड़ा और अजीम मुल्क समझता है, दरअसल बहुत ही छोटे दिल जैसे, जिसे हम चिड़िया का दिल कहते हैं, का मालिक मुल्क है। भारत की इस कमीनापन और दोगली पॉलिसी की वजह से इसके तमाम हमसाये ममालिक दूर होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर यही सवाल उठता है कि जब भारत सारसी करे तो वो अमन का सफीर, और जब पाकिस्तान वही किरदार ज़्यादा कामयाबी से अदा करे तो वो दलाल या ब्रोकर। ये तजाद साबित करता है कि भारत की खारजा पॉलिसी अब असूलों पर हरगिज़ नहीं बल्कि पाकिस्तान दुश्मनी के
کمپلیکس پر مبنی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دلال یا بروکر جیسے لفظ عام طور پر انڈر ورلڈ غیر قانونی لین دین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے بین الاقوامی سفارتکاری میں کسی ریاست کے لیے استعمال کرنا غیر پیشہ ورانہ رویہ ہے، غیر شائستہ ہے۔ اس کے برعکس پاکستان نے اس بحران میں ایک ذمہ دار اور متوازن کردار ادا کیا ہے۔ اسلام آباد نے نہ صرف ایران کے ساتھ اپنی برادرانہ وابستگی کا اظہار کیا بلکہ امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے ایک پل کا کردار ادا کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ جے شنکر تاریخ یاد رکھتی ہے کہ بحرانوں میں کس نے آگ بجھائی اور کس نے دور کھڑے ہو کر لفظی گولہ باری کی۔ پاکستان کی کامیابی نے آپ کے تکبر کو جھلسار کر رکھ دیا ہے اور دلال جیسا لفظ آپ کی اپنی ناکامی کا وہ داغ ہے جو اب شاید کبھی دھل سکے۔ موجودہ عالمی منظرنامہ اس حقیقت کو ایک بار پھر واضح کرتا ہے کہ سفارتکاری میں کامیابی کا انحصار صرف پالیسیوں پر نہیں بلکہ ان کے اظہار کے انداز پر بھی ہوتا ہے۔ پاکستان نے اس بحران میں ایک سنجیدہ، متوازن اور فعال کردار ادا کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ خاموش سفارتکاری بھی مؤثر ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس بھارت کی جانب سے آنے والے غیر متعدد بیانات نے نہ صرف کے سفارتی معیار کو متاثر کیا ہے بلکہ اس کی عالمی ساکھ کو بھی سخت نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت کے طور پر اپنا سفر جاری رکھے گا جبکہ بھارت کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا کالی گروہ سے اسے عالمی طاقت بنایا جا سکتا ہے۔ آخر کار تاریخ انہی ریاستوں کو یاد رکھتی ہے جو بحرانوں میں بھی وقار، دانشمندی اور توازن کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو انقرہ اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔